یہ نسبتیں، اچھائی بھی تب اچھائی ہے جب علی سے منسوب ہو. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ نسبتیں بڑی، آج بھی اگر آپ گوروں میں بھی کہیں پہ بھی چلے جائیں گے نا، کہیں گے یہ گلاس ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے $1 $2 استعمال شدہ ہے. نہیں، یہ 100 سال پرانا ہے. کہتے ہیں اب قیمت بڑھ گئی کیونکہ اس کی نسبت تاریخ سے ہو گئی. نہیں ہے مجمع، کب فلاں حکمران نے اس میں پانی پیا تھا، کب 100 نہیں $1000، کیونکہ نسبت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. چکی بازار میں لائیے نہیں بکے گی، آٹے کے لیے مشینیں آ گئی. اگر کوئی کہے یہ چکی وہ ہے جسے سیدہ نے ہاتھ لگایا تھا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما رہے ہیں. گرامی ان نسبتوں کی قیمت ہوتی ہے. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو گرامی جناب سید الشہداء سے منسوب جو بھی چیز ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کی ارزش بڑھ جائے گی. یہ عام کون ہے بھئی؟ یہ ذاکر ہے. نہیں، یہ حسین کا ذاکر ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مجبور کرے چلے جا رہے ہیں کہ میں اور وضاحت کروں. ایک اور مثال سن لیجیے. شیخ مرتضی انصاری، شیخ اعظم انصاری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزل میں، 150 سال پہلے انتقال ہوا. خود فرماتے کہتے میں نے خواب میں دیکھا صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائے. کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ہاں میں راضی ہوں. آپ مجھ سے خوش ہیں؟ ہاں کہا خوش ہوں. کہ لیکن وہ جو تمہارے ہر روز درس سے پہلے میرے جد حسین کے مصائب پڑھتا ہے نا، اس سے میں زیادہ راضی ہوں. تو شیخ نے کہا کہ ان کے روزہ خان ہے، میں نے وہ تو میرا مصائبی ہے، مصائب پڑھنے والا ہے، میرا مرثیہ خان ہے. تو شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں مولا نے فرمایا وہ تیرا نہیں، میرے جد حسین کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے جد حسین علیہ السلام کا مرثیہ پڑھنے والا ہے، مصائب پڑھنے والا ہے. مرثیہ روزہ خان مصائب جو پڑھتے ہیں. یعنی گرامی بعض اوقات انسان ہی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. جب ہم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں میں کچھ ہوں تو ارزش کم ہو جاتی ہے. جب نسبت دیتے میں ان کا غلام ہوں. ابھی بھی لوگ نہیں ہیں. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ مجھے مجبور کرے چلے جا رہے ہیں. ایسے جانے گرامی غلام کی کوئی ارزش نہیں، کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر غلام قمبر ہو بھی علی کا. اب پہنچ رہے ہیں. جانے گرامی اب یہ دنیا کے بادشاہوں سے افضل ہے. غلام مولائے کائنات کا ہے. اب میرے جملے پہنچ گئے. جانے گرامی نسبتوں کی قیمت ہوتی ہے. یہی ایک عام کپڑا ہے، کوئی ارزش نہیں رکھتا، لیکن اگر کہا جائے یہ قرآن کریم کا غلاف ہے. میرے جملے پہنچ گئے. اب یہی متبرک ہو جائے گا، لوگ اسے چومنے لگیں گے. پتہ چلا نسبتیں قیمت بڑھاتی ہیں. غلام بننا ہی ہے تو دنیا کے غلام نہ بنیے گا، غلام بننا ہے تو اہل بیت کے غلام بنیے. میرے جملے پہنچ رہے جانے کے نام ہے. ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے، جگہ کافی ہے آگے. اللہ آگے آگے اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ قریب آنے سے نا ذرا ماحول بہتر ہو جاتا ہے. ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو فاصلے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جو میں پیش کر رہا ہوں یہ معروف کے لیے پہلی شرط مجھے جو موضوع دیا ہے، میں آپ ہی کے انتظامیہ نے موضوع دیا تو سنیے. تو اب معروف، امر بالمعروف، یہ عبادت ہے. عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے قصد قربت، یعنی قربتاً اللہ. ہم تمام عبادات سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کر رہا ہوں قربتاً اللہ، زیارت پہ جا رہا ہوں قربتاً اللہ، توجہ خمس نکال رہا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ نکالتا ہوں قربتاً اللہ. توجہ، ہر عبادت سے پہلے قصد قربت ضروری. بھئی آپ اللہ کو بتا رہے ہیں تجھے راضی کر رہا ہوں، اللہ کو پہلے ہی دلوں کا بھید پتا. یہ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، میں اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جو میرے بھائی پہنچ جائے. گرامی یہ جو تاکید کی گئی ہے، صدقہ بھی نکالو تو قربتاً اللہ، گھر سے چلو مسجد کے لیے قربتاً اللہ، مجلس میں آؤ قربتاً اللہ. دہراتے رہیں، نیت کریں پروردگارہ اپنے اور اپنے والدین کی خوشنودی کے لیے مجلس میں جا، اپنے اور اپنے والدین کے ثواب کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے قربتاً اللہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے. والدین زندہ ہوں مردہ ہوں.
جب آپ نے کہا پروردگارا تیری خاطر حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں، دنیا تو مل ہی جائے گی، دنیا تو مل ہی جائے گی، نیت ہو. جب نیت آپ کی بلند ہو. اب ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں تو امام حسین کا خروج ہے. اب آپ نے عامر میں موضوع دیا تو سن لیں. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ منتظمین نے کہا کہ اور یہ بھی ابھی آنے سے پہلے کیا پڑھیں گے. میں نے کہا آپ بتا دیں چلیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ پڑھ دیجئے. میں نے پھر موضوع جو تبدیل کیا ہے جو اس کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے یہ دیکھا کہ دنیا فانی ہے. غور سے سن لیے گا، میرے جملوں کو ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، جملوں پہ غور کیجئے گا. مولا نے دیکھا دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی. the world will perish, this whole universe will perish. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. جو باقی رہے گا وہ ہے اللہ. تو کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. جیتے رہے جو پہنچ گئے. توجہ. تو مولا حسین نے کہا میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہوں، اللہ میں فنا ہو جاؤں. دنیا میں فنا ہونے کا فائدہ ہی نہیں، دنیا خود ختم ہو جائے گی. یہ فانی ہے. دنیا میں فنا نہ ہونا، اللہ میں فنا. اب جب تک خدائی ہے تب تک حسینیت. نہ خدا کو زوال ہے نہ حسین کو زوال. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. اب سید الشہداء علیہ السلام کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کیوں وہ اللہ میں فنا ہوئے ہیں. اب سمجھ میں آیا اللہ کو کیوں اتنی محبت ہے حسین سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، ساری دنیا کہتی ہے پروردگارت العظمت للہ، ساری عظمت اللہ کے لیے. اور اگر کوئی اللہ بھی کہے حسین تجھ پہ سلام، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی یہ چھٹے امام کے جملے ہیں یا نہیں ہیں کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی، جس حسین علیہ السلام کو خدا بھی کہے حسین. ایک بہت بڑے ایران کے خطیب گزرے ہیں، عقائد فلسفی، شاید نام سنو. ہمارے پاکستان میں علامہ رشید ترابی، حیدرآباد دکن کے بہت بڑا نام علامہ رشید ترابی، نام سن رکھا ہوگا سب. پاکستان آ گئے تھے اور پاکستان کے سب سے بڑے خطیب اپنے مانے جاتے. 1973 میں 1973 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اسی زمانے میں جب یہ پاکستان میں تھے علامہ رشید ترابی، ایران میں تھے علامہ محمد تقی فلسفی، بہت بڑے خطیب تھے. 90s میں انتقال ہوا. 107 ان کی ایج تھی. تو میں اس وقت ایران میں تھا جب ہمارے زمانے میں ان کا انتقال ہوا. 106-7 سال کے تھے. ایک صحافی ان کے گھر گیا، جا کے سوال کیا، آغا 70 سال آپ ممبر پہ رہے، 60 یا 70 سال ممبر پہ آپ نے تبلیغ کی ہے، زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں بتائیے جو میں ہیڈ لائن لگا دوں. بہت بزرگ تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ایک جملہ ہیڈ لائن میں میری طرف سے یہ لکھوا دینا کہ اللہ کئی مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. کچھ لوگ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے وہ جیتے رہے. توجہ کہ اللہ کئی مرتبہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا. کیوں؟ ارے نادان مجھ سے لڑ رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کہتا ہے مجھ سے لڑ رہا کیا؟ کئی مرتبہ اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حسین کے دشمن کو اللہ معاف نہیں کرتا. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. جو پہنچ گئے. تب اس صحافی نے کہا آقا یہ کیا آپ نے جملہ کہا؟ یہ ہیڈ لائنز تو لگیں گی لیکن یہ کیا ہے جملہ، کیا مطلب؟ اللہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا لیکن حسین کے دشمن کو نہیں. کہا حسین پہلے ہی مظلوم ہے. اللہ کہتا خبردار اس پہ ظلم نہ کرنا جو پہلے ہی مظلوم ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں گرامی. ادارے گرامی، میں نے دیکھا دنیا میں حسین علیہ السلام کی دشمنی پنپتی نہیں ہے. جو مولا حسین سے دشمنی لیتا ہے نا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. ادارے گرامی، بڑے بڑے اہل سنت کے علماء بہت لوگ سب کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن جس دن حسین